الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سماعت فرمانے والی میری معزز باپردہ نشین عزت مند ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ چونکہ اگلا مہینہ اسلامی مہینہ محرم الحرام کا ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے، وہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نیا سال جو شروع ہوتا ہے قمری اعتبار سے، یعنی چاند کے اعتبار سے، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب نیا سال شروع ہو تو نئے سال کے شروع ہونے پر خوشی بھی انسان کو ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سال اور دیکھنے کو دے دیا، اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو سال اللہ نے لکھے تھے ان میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم موت کے زیادہ قریب ہو گئے، ہم اپنی آخرت کے زیادہ قریب ہو گئے، قیامت کے زیادہ قریب ہو گئے، مرنے کے زیادہ قریب ہو گئے۔ تو غم بھی ہے انسان کو اور خوشی بھی ہے۔ محرم الحرام کی اگر بات کی جائے فضیلت کی، تو محرم کا مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا اور بڑی رفعتوں والا اور بڑی ہی منقبتوں والا یہ مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ وفی روایت ان یکفر السنۃ التی بعدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ،
10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں، ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے ان یکفر سنۃ التی بعدہ، ایک روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کچھ یہودیوں کے قبائل آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون دریائے کلزم کے اندر اس دن کو غرق ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے وہ نجات پا گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم خوشی کے طور پر، تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہماری زیادہ قربت ہے، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور پھر اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا، جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا یعنی 10 محرم کا، اللہ تعالیٰ 1 سال اس کے گزشتہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات اور ارشاد فرما دی جو ہم سب کے لیے سننے کی ہے اور اس پر عمل بھی ہمیں کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کے روزے کا اضافہ کریں گے، یا 10 محرم کے روزے کے ساتھ 11 محرم کے روزے کا اضافہ کر دیں گے۔ اب یہاں بات کتنی قابل غور ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت نہیں چاہتے کہ ہماری مشابہت کسی دوسری قوم سے ہو۔ عبادت کے اندر بھی اگر یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم 1 دن اس سے پہلے یا 1 دن اس سے بعد میں روزہ رکھو، 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت جو ہے وہ ان کی مشابہت ٹھیک نہیں چاہے جائے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے غیروں کی مشابہت کریں۔ کامیابی جو ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقوں کے اندر ہے، قرآن و سنت کے اندر کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے طریقے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ آج ہماری خوشیوں کے اندر دیکھا جائے کتنی ہماری رسمیں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ ملتی ہیں۔ ہماری شادیوں کے موقع پر کتنی ہم ایسی رسمیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں اور خوشی سے ادا کرتے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رسم ہم نے ادا نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ رسم اگر ادا ہم نے نہ کی تو رشتہ دار ہمارے کیا کہیں گے۔ ہم وہ رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں اور عیسائیوں کی رسمیں اور یہودیوں کی رسمیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہمارے غم کا موقع آتا ہے، غم کے موقع پر بھی اسی طرح کئی رسمیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں۔ وہ رسمیں ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں، ہمارے غم کے موقع پر آ جاتی ہیں، ہمارے خوشیوں کے موقع پر آ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کتنا اس بات کے اوپر زور دیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت نہ ہوگی، لہذا اگر روزہ رکھنا ہے تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیں یا 11 کا روزہ رکھ لیں۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کام ہو گئے محرم کے اندر کرنے کے کہ جو ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے اور یہ عظمت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ہے کہ محرم کو جو عظمت ملی ہے، محرم کو جو فضیلت ملی ہے، محرم کے جو فضائل ہیں، یہ کیوں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟
آج کل ہمارے ذہن کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ جی محرم کی فضیلت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت مل گئی، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ محرم کی جو عظمت فضیلت ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے جو ہیں یہ عظمت والے ہیں، یہ حرمت والے ہیں، یہ احترام والے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی حرمت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ اگر 2 قبائلوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی تھی، 2 ملکوں کے درمیان میں، 2 قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا، لڑائی چل رہی ہوتی اور درمیان میں یہ 4 مہینے آ جاتے احترام والے، ذی الحج کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ اگر یہ مہینے آ جاتے تو ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی رک جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اب احترام والے مہینے آ گئے۔ تو محرم بھی انہی مہینوں میں ہے، احترام والے مہینوں میں۔ اس کی حرمت جو ہے، اس کی عظمت جو ہے، اس کی فضیلت یہ پہلے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت بعد میں ہے۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں حضرت حسین کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں۔ ان کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ نواسہ رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایسے دن کے اندر ان کی شہادت کا انتخاب کر دیا کہ وہ دن پہلے سے عظمت والا تھا۔ حضرت حسین نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے عظمت والے تھے اور حضرت حسین صحابی رسول ہونے کی وجہ سے پہلے سے فضیلت والے تھے۔ دن بھی ان کو عظمت والا مل گیا۔ اس طرح دن کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کو 4 چاند اور لگ گئے۔ تو محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے، یہ ابتدا سے ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نہیں، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی محرم کے مہینے کی جو ہے وہ عظمت اور فضیلت ہے۔ یہ تو وہ کام تھے آپ کے سامنے میں نے رکھے جو محرم کے مہینے میں کرنے کے ہیں۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کاموں سے جو ہے محرم کے مہینے کے اندر رک جانا ہے، جن کاموں کو ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی اگر کوئی مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر ہماری مشابہت شکل و صورت کے اندر، لباس کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن ہمارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے طور طریقے اگر عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں سے ملتے ہیں، ہندوؤں سے ملتے ہیں یا روافض سے ملتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہمارا حال بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو لہذا محرم کے مہینے کے اندر جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو چیزیں شامل ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جن سے رکنا ہے، جو کام ہم نے نہیں کرنے ان سے ہم نے رک جانا ہے۔ ان میں سے ایک کام محرم کے مہینے کے اندر سوگ اور غم۔ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی محرم کا مہینہ جو ہے وہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ محرم کا مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ شادیاں خوشیاں جب تاریخیں طے کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں بڑے لوگ کہ جی محرم کا مہینہ تو نہیں آ رہا، اگر محرم کی تاریخ آ جاتی ہے تو شادی جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، پھر محرم کے بعد بھئی یہ کام ہوگا۔ اب محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ غم کا مہینہ، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، سوگ کا مہینہ نہیں ہے، اور پورے سال کے اندر کوئی دن غم کا نہیں ہے۔ اگر کوئی دن غم کا ہوتا تو اسلام کے اندر صرف شہادت حضرت حسین کی تھوڑی ہے، حضرت حسین تھوڑی شہید ہوئے ہیں، کئی شہداء ہیں اسلام کے اندر۔ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں ہے جس گھڑی کے اندر، جس دن کے اندر اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کے لیے لوگوں نے جانیں نہ دی، اپنی گردنیں نہ کٹوائی ہو، اپنا خون نہ بہایا ہو، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے۔ اگر سوگ منانا ہوتا اور منایا جاتا تو وہ دن تو ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اور صحابہ کے اوپر جو ہے وہ قیامت کا دن تھا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ اگر غم منایا جاتا تو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا۔ صحابہ کرام کی حالت اس طرح کی ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر کے میدان میں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر دنیا سے چلا گیا ہے، پیغمبر جو ہے وہ فوت ہو گیا، اگر کسی نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
ایک صحابی کو پتہ چلا اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو آنکھیں آپ نے مجھے دی تھی، ان آنکھوں سے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، یہ آنکھیں مجھ سے واپسی لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ کرام کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے بڑا غم کا دن نہ جو ہے پہلے دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اگر غم منایا جاتا تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں اس دن صحابہ کرام غم مناتے، سوگ مناتے، لیکن کسی صحابی نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ حضرت حسن و حسین، نہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ازواج مطہرات، کسی نے غم نہیں منایا۔ صرف اس عورت کو غم منانے کی اجازت ہے، کچھ دن شریعت نے اس کے لیے مقرر کیے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ اپنی عدت گزارے گی اور وہ غم کے طور پر گزارے گی۔ اس کے علاوہ غم کا دن کوئی نہیں ہے۔ ہر جو ہے دن، ہر گھڑی، ہر مہینہ، ہر تاریخ جو ہے وہ اسلام کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے شہداء اسلام کی کہ اسلام کے اندر لوگوں کی کتنی شہادتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 256 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر 1600 صحابہ شہید ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے بدر کے اندر صحابہ شہید ہوئے، احد میں صحابہ شہید ہوئے، حنین میں صحابہ شہید ہوئے، یرموک کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر صحابہ شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کی شہادتیں ان کی جو ہے اسلام کے اندر بھری پڑی ہیں۔ کسی دن کسی کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو جو ہے وہ غم کے طور پر نہیں منایا جا سکتا۔ محرم کا مہینہ بھی اکثر لوگ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرنی، اور خاص طور پر اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ غم کا مہینہ، اس مہینے میں نکاح نہ کرو۔ اگر نکاح نہ کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نکاح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 نکاح، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اور عجیب بات یہ بتاؤں آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ اگر محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ٹھیک نہ ہوتا تو حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح نہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 نکاح نہ ہوتے، دیگر صحابہ کرام کے نکاح نہ ہوتے۔ تو محرم کے مہینے میں غم منانا، سوگ منانا، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ نہیں ہے۔ سارے مہینے، سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر بعض لوگ جو ہیں ہمارے جو ہے سادہ مسلمان، وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ حالانکہ کالے کپڑے پہننا یہ روافظ کی علامت ہے، یہ شیعوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری بات، اس مہینے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر بعض چیزیں جو ہے گھروں کے اندر پکا کر کے، جس کو نیاز حسین کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے پکا کر کے تقسیم کریں گے۔ کسی کے نام کے اوپر پکا کر کے تقسیم کرنا، یہ جو ہے اس کو غیر اللہ کی نیاز کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہم گھر کے اندر پکائیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اس کا ثواب ہم حضرت حسین کو پہنچا دیں، ان کا ثواب ہم اپنے جو ہے باپ دادا کو یا اپنے مرحومین کو پہنچا دیں۔ اس کی نسبت ان کی طرف نہ کریں، ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کریں۔ یا اللہ، یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کربلا کے شہداء کو یا ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ان کو پہنچا دیں۔ لیکن خاص طور پر اس مہینے کے اندر اہتمام کرنا، جس طرح دوسرے لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی اہتمام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ حلیم کیوں پکاتے ہیں، آپ جو ہے سبیل کیوں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے تھے۔ جب حضرت حسین بھوکے پیاسے تھے تو آپ بھی بھوکے پیاسے رہے نا۔ حضرت حسین کی سنت تو یہ ہوئی نا کہ حضرت حسین 3 دن تک ان کو کھانا نہیں ملا، 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا، تو آپ بھی 3 دن تک بھوکے رہیں، روزہ رکھیں تاکہ ثواب ملے۔ یہ کون سی سنت ہے کہ وہ تو بھوکے رہیں، بھوکے ہو کر کے شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، اور آپ مزے لے کر کے شربت پی رہے ہیں؟ یہ غم نہ ہوا، یہ تو آپ خوشی منا رہے ہیں۔
تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہے، اور اسی محرم الحرام کے یکم محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور شریعت کے مطابق کون سے کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، کن کاموں سے ہم نے رکنا ہے، وہ باتیں میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔